ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، کائنات کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ وہ دن ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پہ نازل کیا۔ اور وہ کہنے لگا، یا علی، اس دن کیا ہوا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب اللہ نے اپنے محبوب کا ظہور کیا تو آسمان پہ تارے ستارے اس طرح سے روشن ہوئے کہ زمین پہ سارے نجومی سجدے میں گر گئے۔ اس وقت مصر گاؤں میں قحط آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہاں بارش برسنے لگی اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک تھی وہاں پانی بھر آیا۔ اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی وہ آگ خود بخود بجھنے لگی، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کے بت اچانک سے گرنے لگے، اور فارس کی وہ آگ جس کو خدا سمجھ کے پوجا جاتا تھا، فارس کی وہ آگ خود بخود بجھ گئی، اور عرب کے تمام بت زمین پہ گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں پوری دنیا میں ہر سال ہر ماں کو بیٹی کی اولاد، اور اس پہ جو عورتیں بانجھ تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، یا جو جانور بچے پیدا کرنے کی طاقت سے محروم تھے، اللہ نے ان سب کی جھولی میں اولاد ڈال دیا۔ ہائے شخص، اس زمین پر ہر انسان ایک الگ قسم کی خوشیوں کو محسوس کر رہا تھا، ہر کوئی آپس میں یہ بات کر رہا تھا اور یہ خوشیاں آپس میں بانٹ رہا تھا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں کیا تھا۔ اور زمین کے سارے درخت حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کے فوراً اپنے گھر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، اور ایک نومولود بچہ سجدے میں سر رکھ کے یہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کی گئی دعا رد نہیں کرتا، کیونکہ اس پر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو میرے محبوب کے صدقے مجھ سے آج جو دعا مانگے گا اس کا دعا رد نہیں کیا جائے گا۔